مگر جو ہے آپ روزانہ باغ میں جاتے، سچائی کرتے، باغ کے لوازمات کو انجام دیتے، وہاں پیڑ پودوں کو دیکھتے اور اسی طرح سے گم رہتے۔ قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی ہے، نوافل کی کثرت ہو رہی ہے اور نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ ایک دن ہوتا یہ ہے، آپ کی بستی کے ایک مجذوب جن کا شہرہ تھا، جن کا نام بڑا بلند تھا، لوگ ان کو مستان کہتے، لوگ ان کو مجذوب کہتے، ان کا حال یہ تھے عشق الہی میں، اللہ کی محبت میں اتنا مستغرق ہو گئے تھے، اتنا ڈوب گئے تھے، ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی، دنیا میں رہنے والی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس کے بعد ایک دن مستانی حالت میں وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے باغ میں پہنچتے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی نظر پڑتی ہے، مچل جاتے ہیں، کیف و مستی کا عالم ہوتا ہے۔ آج تو مجذوب آ گئے ہیں، آج تو اللہ والے آ گئے ہیں، ایک ولی کی آمد ہو گئی ہے، آج ہم بھی یوں ہی مچلتے ہیں۔ جب ہمارے مرشد آتے ہیں، ہمارے پیر ہمارے گھر میں آتے ہیں، کوئی مفتی آتا ہے، کوئی عالم آتا ہے، ہم مچلتے ہیں، گھر میں رحمتیں آ گئی ہیں، گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو گیا ہے۔ اور ہوتا بھی ہے، آپ باغ میں ہیں اور مچل جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دوسری باتیں ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آئیے چلیے، لے جا کر کے ایک درخت کے سائے میں بٹھا دیا جاتا ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور ترنت جاتے ہیں اور وہاں سے جہاں بہت اچھا درخت تھا، بہت بہترین انگور کا درخت تھا اور اس کا جو خوشہ پک رہا تھا، وہ خوشہ وہاں سے اتارتے ہیں اور لا کر کے خدمت میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور کھائیے۔ حضرت ابراہیم قدوسی رحمت اللہ تعالی علیہ جو مجذوبیت کے عالم میں تھے، ان کو لا کر کے دیا، آپ نے اس کو کھایا اور کھانے کے بعد بڑے مچلے اور بہت خوش ہوئے جب دیکھا کہ یہ بندہ اور یہ اللہ کا نیک بندہ اس انداز کا ہے، مہمان نوازی اس طرح کی کرتا ہے، دل مچل گیا ہے، مہربانی اور لطف و عطا کا سمندر بہنے لگا ہے۔ وہاں پر جب آپ نے یہ عالم دیکھا، فرمایا بیٹا بیٹھ جاؤ۔ حضرت خواجہ غریب نواز ہاتھ باندھ کر کے ادب کے لیے تعظیماً کھڑے ہوئے ہیں، مگر جب آپ کا حکم ہوتا ہے بیٹا بیٹھ جاؤ، خواجہ غریب نواز بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی بیٹھتے ہیں، قریب کرتے ہیں اور اپنی جیب سے کچھ نکال کر کے، کسی نے کہا کہ روٹی کا ٹکڑا تھا، کسی نے کہا کہ کھلی کا ٹکڑا تھا، آپ نے اپنے منہ میں چبایا اور چبانے کے بعد آپ کو عطا کیا۔ آپ نے جیسے ہی وہ کھلی اور روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا، 14 طبق روشن ہو گئے، آسمان بھی نظر آ رہا ہے، زمین بھی نظر آ رہی ہے، اب تو دنیا ہی بدل گئی ہے۔ آنکھوں میں کون سا نور آ گیا ہے، کون سا سرور آ گیا ہے، یہاں قلب جو ہے وہ بے قرار ہو گیا اور بے چین ہو گیا۔ اب معرفت الہی کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ پہلے ہی سے دنیا میں دل نہیں لگ رہا تھا، دنیا کو کوئی ترجیح نہیں دی جا رہی تھی، مگر اب یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کر کے بہت جلدی قرب الہی جو ہے حاصل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے نظر ڈالی، بے ہوشی کا عالم آتا ہے کہ آپ کی نظر جو ہے وہ چوکنا ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر ہیں، مگر آپ کے پاس بیٹھا ہوا مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی وہاں سے سفر کر کے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ مجذوبیت کا عالم ہو گیا ہے۔ جب باہر سے نکلے باغ سے، یہاں غوث پاک حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہوش آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ باغ کے اندر تو اب کوئی بھی نہیں رہا ہے، آپ وہاں سے نکلتے ہیں، دل مچل رہا ہے، بے قراری کا عالم یہ ہے کہ وہ جو ہے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ گھر آتے ہیں، گھر آ کر کے اپنے باغ کا سودا کر دیتے ہیں اور جو چکی آپ کو وراثت میں ملی تھی اس کو بھی سودا کر دیتے ہیں، اور وہ سارا مال، وہ اثاثہ اور وہ ساری جتنی چیزیں آپ کو وراثت میں ملی تھی بیچ کر کے فقیروں میں، غریبوں میں، درویشوں میں، حاجت مندوں میں، ضرورت مندوں میں خرچ کیا، زیادہ راہ کے طور پر کچھ مال حاصل کیا اور لے کر کے نکل گئے۔ اب یہاں پر سمندر کی طرح آپ کے دل میں ایک معجزن جو ہے، آپ کے یہاں آپ کے دل میں ایک خواہش ہو رہی ہے، علم ظاہر حاصل کر لوں اور اس کے بعد علم باطن حاصل کروں۔ کسی نے پتہ بتایا نیشا پور چلے جاؤ، محدث نیشا پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت بڑے مشہور تھے، آپ کے یہاں جاتے ہیں، جن کا نام مولانا حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، بڑے مشہور ہیں۔ آپ کی درسگاہ بہت مشہور تھی، آپ کے علم کے ڈنک ہر طرف بج رہے تھے، دور دراز سے بچے آتے، تلامذہ آتے اور آ کر کے وہاں پر جو ہے ثانوی ادب تیز کرتے اور پھر اس کے بعد علوم حاصل کر کے چلے جاتے۔ آپ بھی پہنچتے ہیں، وہاں جانے کے بعد آپ نے بھی داخلہ لے لیا اور جا کر کے وہاں پڑھنا شروع کر دیا اور چند سال کے اندر آپ نے ساری کتابیں پڑھ کر کے ختم کر دی۔ جب کتابیں مکمل ہوئی، مولانا حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے دستار فضیلت سے نوازا اور سند بھی عطا فرمائی اور اس کے بعد دوسری جگہ جانے کی اجازت فرما دی۔ وہاں سے بخارا آتے ہیں اور بخارا آ کر کے بھی علم حاصل کرتے ہیں، یعنی آپ جان رہے ہیں
اللہ کی معرفت بغیر علم نہیں مل سکتی ہے، انگوٹھی پہننے سے معرفت الہی حاصل نہیں ہوتی ہے، جہالت بکھیرنے سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے، لوگوں میں گمراہی اور دلالت بکھیرنے سے، لوگوں کو گمراہی کی دلدل میں پھنسانے سے کوئی پیر نہیں ہو جاتا ہے۔ پیر تو وہی ہوتا ہے جو علم معرفت بھی رکھتا ہو، علم ظاہر بھی رکھتا ہو، علم باطن کا بھی سنگم ہو، دونوں علوم کا سنگم ہوتا ہے۔ معرفت، حقیقت، طریقت، شریعت، سارے علوم پر جب اس کو مہارت ہوتی ہے اور پھر جب یہ اس راہ کو چلتا ہے، اس کا مقام اتنا رفیع ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے، اس کا مقام دیکھنے والے چکا چوند ہو جاتے ہیں، ٹوپیاں گر جاتی ہے، امامے سے رکھ جاتے ہیں، مگر ان کے مقام کو کوئی پہچان نہیں پاتا ہے۔ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ بخارا جاتے ہیں، بخارا سے جا کر کے آپ نے علم حاصل کیا، اور بخارا میں جب علم حاصل کر لیا، فقیہ بھی ہو گئے، محدث بھی ہو گئے، مفسر بھی ہو گئے، حافظ بھی ہو گئے، قاری بھی ہو گئے، سارے علوم کو حاصل کر لیا، مگر ابھی مطلوب حاصل نہیں ہوا۔ مطلوب تو معرفت الہی ہے، اب معرفت الہی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ آگے چلتے ہیں، بغداد پہنچ جاتے ہیں، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہیں۔ کسی نے کہا 15 دن رہے، کسی نے کہا 58 دن رہے، کسی نے کہا 50 دن رہے، مگر جو بھی ہے رہے، اور وہاں پر آپ نے بہت کچھ حاصل کیا، بڑے علوم حاصل کیے، بہت سے اسرار و رموز حاصل کیے، طریقت و شریعت کی گفتگو ہوتی رہی، آپ سب کچھ پیتے رہے۔ اس کے بعد وہاں سے نکلے، اور وہاں سے نکل کر کے ہارون قصبہ ایک جو ہے بستی ہوتی ہے، ہارون پہنچتے ہیں، وہاں جا کر کے آپ نے سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد اپنا مدعا پیش کیا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی ولایت کا ڈنکا بج رہا تھا، جن کو لوگ جو ہے نام جن کا لیتے تھے، جن کے اسما جو ہے بیان کیے جاتے تھے، بڑے بڑے القابات ان کے ذکر کیے جاتے تھے، ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور جانے کے بعد اپنا مدعا پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ہی انتظار میں تھا، میرے پاس جو امانتیں ہیں بزرگوں سے ملی ہے، وہ امانتیں میرے پاس تمہارا حق ہے، مجھے تمہیں دینا تھا، تم آ گئے، تم نے اچھا کیا، تمہارا حق تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اب کرنا یہ ہے، یہ کمرہ ہے، اس کمرے میں چلے جاؤ، وہاں جا کر کے تم نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ طریقہ کار یہ ہوگا 1000 مرتبہ الحمدللہ، 1000 مرتبہ جو ہے قل ہو اللہ، یہ دونوں پڑھنی ہے، اور پھر جب دوسری رکعت میں جاؤ وہاں بھی یہی پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد بتانا ہے۔ آپ نے وہی کیا، آپ خود بیان کرتے ہیں مجھ سے جب کہا گیا میں نے نیت باندھی، اور نیت باندھنے کے بعد 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کیا، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھی، 1 رکعت مکمل کی، اور دوسری رکعت بھی اسی طرح مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرتا ہوں اور حاضر خدمت ہو جاتا ہوں، عرض کرتا ہوں حضور میں نے یہ کام کر لیا ہے، حکم ہوتا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت بھی کرو۔ آج تو خلافتیں بڑھ جاتی ہیں، اسٹیجوں پر اعلان ہو جاتے ہیں فلاں کو خلافت دی جا رہی ہے، فلاں جو ولی ہو گیا ہے، فلاں پیر ہو گیا ہے، فلاں مرشد بن گیا ہے، مگر دیکھو یہاں پر مرشد بنایا جا رہا ہے، حقیقی مرشد بنایا جا رہا ہے، ایسا مرشد بنایا جا رہا ہے جو مرشد ہی نہیں، راہ دکھانے والا ہی نہیں، ہاتھ پکڑ کے جنت پہنچانے والا ہے، ایسا مرشد ہے۔ راہ دکھانا اور ہے، ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دینا اور ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، اللہ، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، عزیزان ملت اسلامی، سبحان اللہ، سبحان حضور اللہ۔ سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں ہیں، آپ نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، سورہ بقرہ پڑھی گئی، فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پھر پڑھو، آپ نے سورہ اخلاص پھر پڑھی، پھر اس کے بعد فرمایا ہمارے یہاں بعض کتابوں میں لکھا 3 مہینہ اور بعض میں لکھا کہ 3 دن، آپ نے فرمایا ہماری خانقاہ کا یہ رواج اور یہ دستور ہے، ہم آنے والے شخص کو 3 دن کے اندر جو ہے ولایت کے مقام پر پہنچاتے ہیں، اس سے مجاہدہ کراتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، جب تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، نفس مر جاتا ہے، چاہت ختم ہو جاتی ہے، حب للہ اور حب رسول جب اس کے سینے میں ہوتا ہے پھر خلافت سے نوازا جاتا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ سارے اعمال کیے جو پیر و مرشد کی طرف سے عطا کیے گئے اور جو بتایا گیا وہ سب کرتے رہے، آخر یہ ہوا آپ نے اپنا عصا شریف، آپ اپنا امامہ اور ٹوپی شریف اور اپنا جبہ شریف آپ کے حوالے فرمایا اور کہا کہ یہ امانتیں تمہارے پاس رہیں گی، اب میں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، آگے دین کا کام تمہیں کرنا ہے، اس ذمہ داری کو تمہیں نبھانا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ لوگوں
लोगों को मुरीद बनाना और उनसे पैसे लूट करके बिल्डिंगें बनाना नहीं, नहीं, ये तो बिल्डिंगें बेच के आए थे, किसी की बिल्डिंग के मोहताज नहीं थे, न किसी की सल्तनत चाह रही थी, ये तो सल्तनतों पर लात मारने वाले हजरात थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप वहाँ उस्मान हारूनी की बारगाह में हैं और जो कुछ तालीम दी जा रही है उस तालीम को हासिल किया जा रहा है। ये जमाना नौजवानी का है, नौजवानों समझो, ये जमाना नौजवानी का है, ये मर्डर गश्ती मौज मस्ती वाला नहीं, बल्कि ये तो ऐसा पीर निकला है जिसने जवानी भी खुदा के लिए और बुढ़ापा भी अल्लाह के लिए वक्फ किया है। ऐसे ही हमें भी चाहिए, हम भी अल्लाह के लिए पैदा हुए और हमारे हर काम में वही चीज होनी चाहिए जिसको कहते हैं रज़ाए इलाही, हर काम अल्लाह की रजा के लिए हो। और नौजवानी और ये जवानी बुढ़ापा जो भी अल्लाह की तरफ से नेमत मिले उस नेमत को नेमत समझ करके अल्लाह की राह में खर्च करें। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का हाथ पकड़ते हैं उस्मान हारूनी, खुले आसमान के नीचे लाते हैं और उसके बाद अल्लाह की जानिब और आसमान की तरफ रुख करते हैं, हाथ उठा करके कहते हैं या अल्लाह मैंने इसको अपना मुरीद बना लिया, तू अपनी बारगाह में कबूल कर ले। आवाज आती है, ए उस्मान हारूनी, जिसको तुमने कबूल कर लिया है वो हमारी बारगाह में मकबूल हो गया है, हमने भी इसको कबूल कर लिया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में 20 साल तक रह करके इल्म भी हासिल किया, असरार और रुमूज भी हासिल किए, आपके हजर में साथ रहा, सफर में साथ रहा। जब मेरे पीर और मुर्शिद निकलते थे लोटा होता था वो मैं लेता था, आपका बिस्तर अपने कांधे पर रखता था और जो ज़ादरा होती उसको भी मैं उठाता और सोने का जो बिस्तर होता था उस बिस्तर को मैं अपने सर पर रखता। इस तरीके से 20 साल तक घूमते रहे। पीर और मुर्शिद जहां जाते, बगदाद गए तो बगदाद जाते हैं, निशापुर जाते हैं तो निशापुर साथ में जा रहे हैं, बुखारा गए तो बुखारा साथ में है, सिमरकंद गए तो वहां साथ में है, जहां जहां पीर जा रहे हैं वहां वहां जो है मुरीद जा रहा है। मुरीद को ये नहीं दिख रहा है कि मेरा पीर कहां है। दरिया दजला के करीब जाते हैं, सैयदना उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह खड़े होते हैं। ख्वाजा पाक फरमाते हैं मैं सोचने लगा हम इस दरिया को कैसे उबूर करेंगे, हम इस दरिया को कैसे पार करेंगे, मगर आपने फरमाया ए मुईनुद्दीन अपनी आंखों को बंद करो। मैंने आंखों को बंद किया, आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके बाद कदम बढ़ाया, मुझे भी हुक्म फरमाया, मैंने भी कदम बढ़ाया। हमने जब कदम बढ़ाया फिर उसके बाद हुक्म फरमाया कदम जमा दो और आंखें खोल लो। ख्वाजा फरमाते हैं मैंने कदम जमा के रखा, आंखें खोली तो दरिया दजला को पार कर गए, मेरे पीर भी आगे पहुंच गए और मैं भी आगे निकल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल। अजीजान मिल्लत इस्लाम, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब उसके बाद ये सफर जारी है, बगदाद पहुंचे, दिमश्क की जामा मस्जिद पहुंचे। दिमश्क की जामा मस्जिद में आप फरमाते हम बैठे हुए थे और भी चंद दुर्वेश वहां पर हाजिर हैं। बात चल आई करामत की, किसी ने कहा मैं ये करामत दिखाऊंगा, किसी ने कोई करामत दिखाई, मेरे पीर ने भी करामत दिखाई और करामत ये थी आपने अपनी जेब में हाथ डाला और सोने की ईंट निकाल करके कहा कि लो ये ईंट ले जाओ और सबके लिए खाना ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, बात जो हो रही है वो हकीकत है, हकीकत है, माशाअल्लाह। हुजूर सैयदना गरीब नवाज की तरफ आपके पीर मुर्शिद ने इशारा फरमाया, अभी तक किसी करामत का ज़ुहूर नहीं। आपने फरमाया ए मुईनुद्दीन तुम क्यों खामोश है हो, क्यों नहीं कोई करामत दिखा देते हो। आपने फरमाया जब मेरे पीर और मुर्शिद ने मेरी तरफ इशारा किया और फरमाया क्यों नहीं करामत दिखाते हो, मैंने भी करामत दिखाई और अपनी चादर के अंदर हाथ डाला, 4 रोटी निकाल करके फकीर को बुलाया और दे दिया। गौस ख्वाजा गरीब नवाज ने जाहिर कर दिया कि हमारी पहली करामत भी गरीबों से शुरू होती है, इसीलिए आपको कहते हैं गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छा।